دیکھو انسان کتنا بھی گناہوں سے بچ لے لیکن کوئی نہ کوئی گناہ انسان سے ہو ہی جاتا ہے۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس گناہ کو، کس خطا کو بہتر بتایا؟ آپ کو خبر ہے؟ دیکھو سب سے بہتر گناہ خطا وہ ہے جس سے انسان کو شرمندگی ہو جائے، جس سے انسان توبہ کر لے، جو انسان کو یہ احساس دلائے، ریئلائز کرائے کہ یہ غلط ہوا، یہ غلط ہے، اور یہ انسان کو ناکام کرا دے گی، ذلیل کرا دے گی۔ ہاں، سب سے بہتر وہ ہے جس کے بعد توبہ کر لی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا، تھوڑا غور دیں اس بات کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ جب ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ اس پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ شرمندہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس گناہ کو کر کر، اس برے کام کو کر کر، جو ہم سے غلط کام ہوا ہے، جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، کہ ہم افسوس کرنا چاہیے۔ ہم اپنا آپ میں غم زدہ ہوں کہ میں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، میں شرمندہ ہوں اس بات کے بارے میں، اس بات کے بارے میں سوچے اور اللہ سے معافی مانگے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان نے ایک کوئی غلط کام کیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایگزامپل۔ کسی انسان نے زنا کر لیا، زنا، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، زندگی حیوانوں والی گزارتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ انسانوں کو خبر نہیں ہوتی کہ میں اس ٹائم حیوان بنا پڑا ہوں، کہ میں زنا بھی کرتا ہوں، مجھے برا نہیں لگتا ہے۔ انسان خوش ہوتا ہے زنا کر کر، حرام کام کر کر، حرام ریلیشن میں پڑھ کر۔ وہ اس بات کے بارے میں نہیں سوچتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں تو بہتر کر رہا ہوں، میں نے بہتر کیا۔ وہ فخر محسوس کرتا ہے اپنے آپ میں، خوش ہوتا ہے۔ لیکن میرے دوست، یہ تو نے غلط کیا ہے، یہ غلط ہوا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب کوئی غلط کام ہو جائے تو اس میں اسے شرمندگی ہونی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے اسے رونا چاہیے، اس گناہ کے بارے میں سوچ کر اسے افسوس کرنا چاہیے کہ میں نے یہ جو کیا ہے، میں نے غلط کیا ہے۔ غلط کیا ہے؟ وہ غلط اس لیے ہے کیونکہ دیکھو ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والا اس بات کا یقین کرتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ اس کا مالک اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے، میں نے تجھے زندگی دی، تو کیسے گزار کر آیا ہے؟ اور اگر میں زناحوں میں پڑوں گا، توبہ بھی نہیں کروں گا، غلط کام کروں گا، اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی بسر کروں گا، تو یہ میری ہلاکت ہے، میں ناکام ہو سکتا ہوں، میں اللہ کی ناراضگی میں آ سکتا ہوں۔ ہاں، یہ انسان کی ہلاکت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب گناہ ہو جائے، سب سے بہتر گناہ وہ ہے جس کے بعد ہمیں شرمندگی ہو، جس کے بعد ہم پکی توبہ کر لیں کہ یا اللہ آئندہ کبھی نہیں کریں گے، آئندہ کبھی تجھے ناراض نہیں کریں گے۔ حالانکہ گناہ تو سارے برے ہیں، سارے گناہ برے ہیں، لیکن جس کے بعد توبہ کر لی جائے وہ سب سے بہتر ہے۔ جس کے بعد صحیح راہ کو قبول کر لیا جائے، صحیح راستے پر آیا جائے، اپنے اللہ سے قریب ہوا جائے، وہ سب سے بہتر ہے کہ جس کے بعد توبہ کر لی جائے کہ یا اللہ اب آئندہ کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ کہ بندے کو احساس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ احساس انسان کے گناہوں کو معاف کرا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی خطا کرنے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہر آدمی خطا کرنے والا ہے، اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کہی وہ حق اور سچ ہے۔ سب سے بہتر خطا وہ ہے، سب سے بہتر گناہ وہ ہے جو بندہ جس کے بعد توبہ کر لے، معافی مانگ لے، ہاں شرمندہ ہوئے، ندامت کرے، اپنے آپ میں ایک غم محسوس کرے کہ میں نے جو کیا غلط کیا ہے۔ تو میرے بھائیو دیکھو، ہم سب انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم کتنا بھی بچ لیں گناہ ہو جاتا ہے۔ کبھی آنکھوں سے ہوتا ہے، کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی ہم اپنے جسم کی کسی نہ کسی اعضاء سے کر ہی دیتے ہیں، کبھی شرمگاہ کا غلط استعمال، کبھی ہاتھوں کا غلط استعمال، کبھی آنکھوں کا غلط استعمال، کبھی زبان کا غلط استعمال۔ ہم اپنے شریر میں ایسے اعضاء ہیں
کہ ہم ان کو غلط استعمال کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہیں، ہمیشہ اللہ سے یہ کہتے رہیں، یا اللہ تجھے سب خبر ہے جو ہمیں خبر نہیں ہے، تجھے سب معلوم ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے، تو سب جانتے جس کو ہم نہیں جانتے، کہ ہم نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں جن کو ہم بھی بھول گئے، ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہم نے کیا غلط کر لیا، کیا برا کر لیا، لیکن میرے مالک ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ سے ہمیں یہ لفظ کہنے چاہیے ہر دعا میں، ہر نماز میں۔ ہم جب بھی تنہا ہوں اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے بات کریں۔ ارے میرے دوستو، محبت تو یہی ہے اللہ سے کہ ہم اللہ سے بات کریں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے نہ جاتا ہے، اس سے بات کی جاتی ہے نہ جاتی ہے، اس کو تنہائی میں یاد کیا جاتا ہے، اس سے بات کرنے کا من ہوتا ہے، اس کی یاد آتی ہے۔ اور ہمیں میرے رب کی قسم دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کس سے کہتے ہیں ہم بتاؤ؟ اگر ساری دنیا کو ایک سائڈ رکھا جائے، دنیا کی دولت، شہرت، عزت، مقام، ڈگری، پد، دولت، جتنی بھی چیز ہے دنیا کی، جتنی بھی رونق ہے دنیا کی، سب کو ایک سائڈ رکھا جائے، اور سارے انسانوں کی محبت ایک سائڈ رکھی جائے، اور ان میں بھی ماں باپ کو بھی ایک سائڈ رکھا جائے، اور ہم سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو، اس دنیا سے یا لوگوں سے یا ماں باپ سے یا اپنے اللہ اور اس کے رسول سے؟ ہم سے اگر پوچھا جائے تو ہم سب چیز کو ٹھکرا کر کہیں گے کہ ہم سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ اور اس کے رسول سے کرتے ہیں۔ سب ان کے بعد کہیں گے نہ کہیں گے؟ تو آپ تھوڑا اندازہ لگائیں کہ ہماری محبت کتنی اونچے درجے پر ہے، کتنی ہائی لیول پر ہے، کہ ہم ان سے محبت کتنی کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی ہر رونق دنیا کی ہر خوبصورتی ہم نے ایک سائڈ کر دی۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے لیے سب سے پہلے۔ تو مجھے بتاؤ، ہمیں تنہائی میں اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنا چاہیے نہ چاہیے؟ ان سے بات کرنا چاہیے نہ چاہیے؟ اللہ کے نبی پر درود بھیجیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں۔ بتاؤ تو صحیح، ایسا کرنا چاہیے نہ چاہیے ہمیں؟ جب ہمیں اتنی محبت ہے تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے نہ چاہیے؟ واقعی کرنا چاہیے۔ اللہ سے باتیں کریں، اور ہم اللہ سے یہ کہیں کہ میرے مالک، جو تو نے مجھے دولت دی ہے ایمان کی، یہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ جب میں تیرے پاس آؤں، جب تو مجھے اپنے پاس بلاوے، تو مجھے بغیر اس دولت کے نہ بلانا، مجھے جب تو دنیا سے بلائے تو اس دولت کو نوازنا۔ اللہ کے پاس امانت رکھو۔ دیکھو، اس بات کے بارے میں بھی تھوڑا غور دو، امپورٹنٹ بات ہے، قیمتی بات ہے کہ جو یہ میں بتانے لگا ہوں، کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ امانت ہماری کبھی بھی کام آ سکتی ہے نا؟ اور امانت رکھنے والا اللہ ہو، اور جو اللہ کے پاس رکھا جا رہا ہو وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو، تو بتاؤ جب ہم اسے اپنے برے وقت میں لیں گے، ایسے وقت میں لیں گے جہاں ناکامی اور کامیابی مقدر ہو، تو کتنا فائدہ دے گی وہ چیز ہمیں؟ دے گی نہ دے گی؟ تو میرے دوستو، آج اللہ کے پاس تم امانت رکھو، سب سے قیمتی چیز۔ اب آپ کہیں گے ہمارے پاس قیمتی چیز کیا ہے؟ آپ کو کچھ دینا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، کچھ دینا نہیں ہے، کوئی چندہ نہیں ہونا کہ اللہ کو اب کیا دیا جائے، بھائی اللہ کے گھر میں کیا دیا جائے۔ دیکھو ایک بات اور، اللہ کے گھر میں جتنا دو گے، اللہ کی راہ میں جتنا دو گے، اللہ کے لیے جتنا خرچ کرو گے، وہی تمہارا ہے، وہی تمہارے کام آنا ہے۔ سمجھتے ہو؟ جو دنیا میں تم نے کھا لیا، پی لیا، اڑا دیا، وہ تم نے کر دیا، لیکن جو تم نے آگے بھیج دیا اللہ کی رضا کے لیے، وہ تمہارا آخرت میں سیف ہو گیا۔ اس کا بدلہ تم آخرت میں ملے گا، جس کی بدولت تم کامیاب ہوگے، ہم کامیاب ہوئیں گے۔ سمجھتے ہو؟ تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا کریں، کبھی اللہ کے بندوں پر، کبھی اللہ کے گھر میں، کبھی اللہ کی رضا کے لیے، کبھی کسی چیز پر، اللہ کی رضا کے لیے، سمجھتے اس کا بدلہ بہت بڑا ملے گا۔ تو بات امانت کی یہ تھی، تو اللہ تعالیٰ پر اپنی امانت رکھو، اور اللہ سے کہو، اوئے ہوئے اللہ اکبر، جس کی
میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ جنت میں صرف، یہ صرف کا جو لفظ ہے نا، صرف، اس نے پوری دنیا کو چھاڑ دیا، پوری دنیا کو، کہ اب دنیا میں کیسے بھی انسان ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، فقیر ہوں، بادشاہ ہوں، عقل مند ہوں، بے وقوف ہوں، کمزور ہوں، طاقتور ہوں، کیسے بھی انسان ہوں، کیسے بھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، تو صرف ایمان والے ہی جائیں گے، بغیر ایمان والے نہیں جائیں گے۔ تو الحمدللہ، الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے، اور ہم سب ایمان والے ہیں۔ بس کرنا یہ ہے کہ اپنے اس ایمان کی، اپنے اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اس ایمان کے سودے دنیا سے نہیں کرنا ہے، دنیا سے نہیں کرنے اپنے ایمان کے سودے۔ اب امانت کیا ہے؟ وہ امانت یہ ہے کہ اس امانت سے ہم جنت میں جانے والے بنیں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ جس انسان نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اور یقین کیا ہے، دل میں اتارا ہے، عمل کیا ہے، زندگی میں لایا ہے، یہ بندہ ایمان والا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ بندہ ایمان والا ہے۔ اب یہی بندہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے پاس امانت کیا رکھنی ہے؟ دیکھو، دنیا میں ہمارے ایمان کے سودے نہ ہو جائیں، ہم ایسے کام کرتے ہیں کہیں ہم بغیر ایمان کے دنیا سے نہ چلا جائیں۔ تو آج اللہ کے پاس یہ امانت رکھو کہ اے میرے اللہ، اللہ سے کہو، اے میرے اللہ، آج میں تیرے پاس اپنی امانت رکھتا ہوں، اور امانت یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کلمہ پڑھو اور اللہ سے کہو، یا اللہ یہ کلمہ تیرے پاس میری امانت ہے، جب میری موت کا وقت آئے، جب تو مجھے اپنے پاس بلائے، جب دنیا میں میرا آخری وقت ہو، جب میں دنیا کو چھوڑ کر تیرے پاس آ رہا ہوں، میری یہ امانت مجھے واپس کر دینا۔ سبحان اللہ، دیکھو سبحان اللہ، یہ امانت میری واپس کر دینا، یعنی موت کے وقت یہ کلمہ مجھے عطا کر دینا۔ جس کا خاتمہ کلمے پر، ایمان پر ہوا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا ہے، ایمان والا ہے، اور ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے۔ کامیابی انہی کے لیے ہے، سمجھتے ہو؟ کامیابی انہی کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالی کے پاس امانت رکھیں، ابھی رکھیں، کہو میرے ساتھ، یا اللہ، یا اللہ، تو امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، تو انسانوں کے جیسا نہیں ہے، تو حق اور سچ فیصلے کرنے والا ہے، سب کا حق ادا کرنے والا ہے۔ آج میں تیرے پاس اپنی امانت رکھتا ہوں، میں دل سے کہتا ہوں، دل سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اقرار کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کل کائنات کا اکیلا مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تو ہی سب کا مالک ہے، تو نے سب کو بنایا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو حساب کتاب والے دن کا مالک ہے، تو سارے انسان اور جناتوں کا مالک ہے، تو عرش کا، فرش کا، فرشتوں کا مالک ہے، تو ہر چیز کا، جو تو نے کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی، تو نے تمام چیزوں کو بنایا، سب کا تو مالک ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں، یا اللہ، میں اس کلمے کو پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ تیرے پاس میری امانت ہے،
میری امانت رکھ، جب میرا دنیا سے جانے کا وقت آئے، جب میرا موت کا وقت آئے تو میری امانت واپس کر دینا، میری امانت مجھے دے دینا، تیرے پاس میری امانت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ضرور موت کے وقت کلمہ عطا کرے گا۔ دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں ایمان والی موت عطا فرما، ایمان والی۔ حدیث میں آتا ہے، دیکھو زندگی میں ہمیشہ توبہ کرتے رہو، توبہ ہمیشہ کرتے رہو، اور توبہ کب تک قبول ہوگی تمہاری توبہ کب تلک قبول کی جائے گی، اس بات کے بارے میں اور غور کر لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے، جو شخص اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، بلکہ مہینہ، ہفتہ، 1 دن، 1 گھڑی اور اونٹنے کا دودھ 1 مرتبہ دھونے کے بعد دوسری مرتبہ دھونے تک کا جو تھوڑا سا درمیان وقت ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جو تھوڑا سا درمیان وقفہ ہوتا ہے، موت سے اتنی دیر پہلے تک، موت سے اتنی دیر پہلے تک بھی توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ توبہ ہے، توبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، بلکہ مہینہ، ہفتہ، 1 دن، 1 گھڑی اور اونٹنے کا دودھ 1 مرتبہ دھونے کے بعد دوسری مرتبہ دھونے تک کا جو تھوڑا سا درمیانی وقفہ ہے، موت سے اتنی دیر پہلے بھی توبہ کر لے تو قبول ہو جاتی ہے۔ سمجھتے ہو؟ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، قبول ہو جاتی ہے۔ کہو آج اللہ سے، یا اللہ تو سب جانتا ہے ہم گناہ گار ہیں، ہم نے ایسے گناہ کیے جنہیں ہم بھی بھول گئے، لیکن تجھے خبر ہے، تجھے معلوم ہے، ہم آج تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر اپنا رحم فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی بھلائی نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں ہمیں عزت عطا فرما، ہمیں بلندیاں نصیب فرما، حرام سے بچا، حلال عطا فرما، ذلت سے بچا، عزت عطا فرما، ناکامی سے بچا، کامیابی عطا فرما۔ آج ہمیں تو دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرما، کامیابی نصیب فرما۔ آج اللہ سے دعا کریں، اللہ کی قسم دعائیں قبول کی جاتی ہیں، قبول کی جاتی ہیں۔ بس ہم دعا کرنے والے تو بنیں، ہم سننے والے تو بنیں۔ اللہ کی قسم سمجھ میں ہمارے سب آئے گا، علم ہمیں ہوگا، معلوم ہمیں ہوگا، ہم سننے والے تو بنیں، باتوں کو ماننے والے، عمل کرنے والے تو بنیں۔ اللہ کی قسم آج اپنے اللہ سے بات کریں، بات کریں، بات کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، یہ ہماری عقل مندی ہے۔ کیونکہ دنیا محض ایک دھوکہ، یا ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا ہے۔ دنیا کی تیاری اتنی نہ کرو، اللہ سے بھی باتیں کرو، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے باتیں کرو، باتیں کرو، باتیں کرو۔ اللہ کی قسم اللہ کو اپنا دوست بناؤ، اللہ کو اپنا دوست بناؤ۔ ہمیشہ یاد رکھنا، دنیا کا سب سے آسان کام، دنیا کا سب سے آسان کام کیا ہے؟ آپ کو خبر ہے؟ خبر آپ کو کیا ہے؟ دنیا کا سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ اور سب سے مشکل کام لوگوں کو راضی کرنا، اور ہم مشکل کام کی طرف چل رہے ہیں، آسان کام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اللہ کو راضی کرو، سب راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کی قسم دنیا اور آخرت تمہاری ہے۔ بناؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، پہچانو تو صحیح، اپنے اللہ سے بات کرو تو صحیح، کرو تو صحیح۔